السلام علیکم ناظرین، آج جو قصہ میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ میرے دوست کے ساتھ سن 2003 میں پیش آیا تھا۔ وہ لاہور سے شیخوپورہ اپنے گھر آ رہا تھا۔ اس کو رات کو کافی دیر ہو گئی۔ واپس آتے ہوئے کیونکہ راستے میں اس کی بائک خراب ہو گئی تھی اور اس کو ٹھیک کرواتے ہوئے کافی دیر لگ گئی۔ سردیوں کا دن بڑا موسم تھا۔ رات کے کم و بیش 10 بجے سے زیادہ کا وقت ہو چکا تھا جب میرا دوست لاہور سے شیخوپورہ کے قریب ہاؤسنگ کالونی سے گزر رہا تھا تو سڑک کنارے ہاتھ سے رکنے کا اشارہ کرتی ایک عورت جو کہ ایک برقع پوش تھی نظر آئی۔ میرے دوست نے موٹر سائیکل روکی۔ عورت نے کہا، آپ کا بڑا احسان ہوگا اگر مجھے آپ سول کوارٹر روڈ پر چھوڑ آئیں، کیونکہ اس وقت نہ کوئی بائک، نہ کوئی رکشہ، نہ ہی کوئی اور سواری میسر ہے اور میں کافی دیر سے روڈ پر سواری کا انتظار کر رہی ہوں اور کوئی بھی سواری مجھے ابھی تک نہیں ملی۔ اور ناظرین، میرے دوست نے اس عورت کو بائک پر بٹھا لیا۔ میرے دوست کا گھر سول کوارٹر روڈ سے تقریباً 1 کلومیٹر پہلے تھا، لہٰذا وہ عورت میرے دوست کے پیچھے بیٹھ گئی اور 5 منٹ کے بعد میرے دوست کا گھر آ گیا۔ مگر میرے دوست نے کہا کہ میں آپ کو آپ کے گھر تک چھوڑ دیتا ہوں، کیونکہ رات کافی زیادہ ہو گئی تھی اور اکیلے اس کا وہاں پر جانا بہت مشکل تھا۔ مگر عورت خاموش رہی، وہ کچھ نہ بولی۔ سول کوارٹر روڈ قریب آتا گیا اور سڑک سنسان ہوتی گئی۔ سول کوارٹر روڈ پر کافی کوارٹر خالی پڑے تھے اور یہ روڈ بھی کافی سنسان تھا۔ سول کوارٹر روڈ پر موٹر سائیکل روک کر میرے دوست نے کہا، یہ لیجیے، آپ کی منزل آ گئی۔ وہ عورت بولی، وہ سامنے تیسری گلی میں میرا کوارٹر ہے، وہاں اتار دو۔ میرے دوست نے حامی بھر لی۔ ان 2 گلیوں کے سامنے سے گزرتے ہوئے تو یوں محسوس ہوا کہ موٹر سائیکل کا وزن بڑھ گیا ہے۔ میرے دوست نے اس عورت سے کہا، میری بہن، یہ رات کا آخری پہر ہے اور رات کو اس وقت باہر نکلنا بہت خطرناک ہے۔ لیکن وہ عورت ایک پر اسرار سی خاموشی اپنے اوپر اوڑے ہوئی تھی۔ تیسری گلی میں ایک کوارٹر تھا جو اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا اور وہ عورت بولی، بس یہاں روک دو، اور نیچے اتر گئی۔ میرے دوست نے موٹر سائیکل کو اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی لیکن وہ موٹر سائیکل اسٹارٹ نہ ہوئی۔ یوں لگتا تھا جیسے موٹر سائیکل پر منو وزن پڑ گیا ہو اور موٹر سائیکل آگے بڑھنے کا نام نہیں لے رہی تھی تاکہ موٹر سائیکل رک گئی۔ عجیب سی کیفیت میں میرے دوست نے کہا کہ یہ موٹر سائیکل تو کیا ہو رہا ہے؟ تو عورت بولی، یہاں آج تک کوئی واپس نہیں گیا، بڑی قسمت والا ہے تو۔ تیری ماں اس وقت تجھ پہ حفاظت کے لیے آیت الکرسی پڑھ کے تھوک رہی ہے۔ تیرے گلے میں جو تعویذ ہے وہ مجھے مجبور کر رہا ہے کہ میں تجھے کوئی نقصان نہ پہنچاؤں، ورنہ اب تک میں تیرا سارا خون پی چکی ہوتی۔ میرے دوست نے کپ کپاتے ہونٹوں سے اعوذ باللہ کہا اور موٹر سائیکل کو ریس دی۔ موٹر سائیکل اللہ کے حکم سے چل پڑی۔ بقول میرے دوست کے اس کو نہیں پتا چلا کہ کیسے راستہ کٹا، کیسے گھر آیا۔ ناظرین، میرے دوست نے زور زور سے دروازے پر دستک دی اور سب کی آنکھ کھل گئی۔ گھر جا کے کچھ حواس بحال ہوئے تو گھر والوں نے سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہوا ہے، تمہاری یہ حالت کیسے ہو گئی؟ تو اس نے اپنے ساتھ بیتا سارا واقعہ گھر والوں کو سنایا۔ بات سنتے ہی میرے دوست کی والدہ نے کہا کہ ہاں، کچھ دیر پہلے تمہارا خیال آیا کہ تم ابھی تک گھر نہیں آئے تو میں نے تمہارا تصور کر کے آیت الکرسی پڑھی۔ اس رات میرا دوست سو نہ سکا۔ جب آنکھ کھلی تو اس کو لگتا
لگتا کہ کوئی اس کے پاؤں پر انگلیاں پھیر رہا ہے۔ ساری رات پورے گھر میں عجیب سی بدبو پھیلی رہی۔ صبح گھر والوں نے محلے کی عورتوں کو بلوا کر آیت الکرسی اور درود شریف کا ورد کروایا تو گھر سے بدبو ختم ہوئی۔ کچھ دن کے بعد ایک دوست کے ہمراہ دوپہر کے وقت اسی سیول کوارٹر روڈ پر تیسری گلی میں اس کوارٹر کو دیکھنے گیا، مگر وہاں ناظرین کوئی کوارٹر موجود نہیں تھا، بلکہ ایک کوڑے کا ڈھیر اس جگہ پر لگا ہوا تھا۔ جی تو ناظرین، آپ کو اس واقعے میں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں کتنی طاقت ہے۔ ہم کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھتے رہنا چاہیے، اس میں ہماری حفاظت ہے اور ثواب بھی ہے۔ جی تو ناظرین، اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کریں اور زیادہ سے زیادہ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔ جی تو ناظرین، آپ سے ملیں گے انشاءاللہ ایک اور سنسنی خیز قصے کے ساتھ۔ تو آپ سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔